جن ہیں کیا اور ان کا وہ کیا مخلوق ہے اور وہ کیسے عمل میں آئی ہے یا کیسے وجود میں آئی ہے. تو قرآن پاک میں کیا جن قابو کیے جا سکتے ہیں یا ہمارے اوپر جن چڑھ سکتا ہے؟ اصل میں آپ یہ دبے لفظ ہمارے ہاں کیا عمل دخل ہے اور ان کا وجود ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ان کا فائدہ ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیپلی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویورز، آج جمعہ ہے، 26 مئی ہے اور 2023. ہر جمعے کو میں اور میرے کامران صاحب دوست جو ہیں، ہر دل عزیز دوست ہیں، اور ہم دونوں جو ہیں وہ جمعے کے دن جو ہے وہ لنچ کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تابر کی کارگزاری جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، آگے کی پلاننگ اور پھر گفتگو بھی ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر ہوتی ہے. آج جو ہے نا کامران صاحب ابھی ہم لنچ کر کے نکلے ہیں تو انہوں نے ایک سوال کیا گاڑی میں بیٹھتی، تو میں نے کہا چلو جی اب اس کی پھر ویڈیو بناتے ہیں تاکہ وہ سوال بھی آپ کا ریکارڈ ہو جائے اور میری آج جواب بھی، اور پھر سارے ویوز تک جو ہے نا وہ پہنچ جائے. تو جی کامران بھائی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم میرا السلام. سوال حسین بھائی یہی ہے کہ جو جنات ہے، جنات کا ہمارے ہاں کیا عمل دخل ہے اور ان کا وجود ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ان کا فائدہ ہے اور کیا ہمارے نقصان ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیپلی بتائیں. اچھا کامران بھائی، بات یہ ہے کہ سوال تو آپ کا بڑا اچھا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ جن ہیں کیا اور ان کا وہ کیا مخلوق ہے اور وہ کیسے عمل میں آئی ہے یا کیسے وجود میں آئی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں 15ویں صورت ہے، اس کی 26 اور 27ویں جو آیات ہیں نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا. 26ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور دوسری جو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ. یعنی 26ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو انسان ہے نا اس کو خلق کیا ہے کھنکھناتی ہوئی گارے سے یا مٹی سے. ٹھیک ہو گیا. جنوں کو تو ہم نے اس سے پہلے خلق کر دیا تھا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنوں کو اس سے پہلے خلق کیا. کس چیز سے؟ نار سموم، یعنی کہ اس آگ سے جس کا دھواں نہیں ہوتا. یہ ایک مین پوائنٹ ہے. دھوئیں والی آگ نہیں، لو ہوتی ہے نا، لو جو جس کا دھواں نہ ہو، وہ لو، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو خلق کیا. تو ایک بات تو بھیا یہاں ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ویسے ہی جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ جن جو ہے وہ اس معاملے میں ہم سے پرانی مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے ہم سے پہلے اس کو خلق کر دیا تھا. اچھا اب ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنوں کا ہمارے سے جب انسان سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو جن کی کیا پاور ہے اور انسان کی کیا پاور ہے. تو انسان کو بھیا آپ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. جب اشرف المخلوقات ہے تو اس کا مطلب جتنی بھی مخلوقات اللہ نے خلق کی ہے انکلوڈنگ جن، ہم ان سے اشرف ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا جس میں آپ نے کہا کہ مجھے وہ چاہیے تخت بلقیس. حضرت سلیمان کے آپ کو پتہ ہے مریدوں میں کون کون تھا؟ چرند، پرند، حیوان، جن، یس انسان. تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی آپ ابھی اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں نا، بیٹھ کے اٹھیں گے نہیں، میں حاضر کر دوں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ تو دیر ہے، مجھے تو اس سے بھی کوئی ہے اس سے پہلے لانے والا. تو پھر آپ کا ایک مرید جو ہے وہ کھڑا ہوا، اللہ کا ولی. تو اس نے کہا حضور آپ پلک جو ہے نا وہ چھپکیں گے نہیں، بند کر کے آنکھ کھولیں گے نہیں تو میں تخت حاضر کر دوں گا. اور وہی ہوا کامران بھائی، کیا کہ ودن نو ٹائم اس نے تخت بلقیس جو ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو کس کی پاور زیادہ ہوئی اس وقت؟ انسان کی. پہلی بات تو یہ کہ انسان کی پاور دیکھیں کہ جن نے اتنی دیر میں لانا تھا، انسان اتنی دیر میں لے کر آ گیا.
دوسری اس کی یہ آپ دلیل دیکھ لو کہ وہ جن تھا کس کا مرید تھا؟ انسان کا. انسان کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ ہو گئے. اب تو یہ پاور کا معاملہ ہو گیا. اب جو سب سے اہم چیز ہے نا، جو اصل میں آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں دبے لفظوں میں، کہ کیا جن قابو کیے جا سکتے ہیں ہاں، یا ہمارے اوپر جن چڑھ سکتا ہے؟ اصل میں آپ یہ دبے لفظوں میں دنیا کا نظام جو چل رہا ہے جس طرح سے. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو بھیا جی بات یہ ہے کہ جو جن کی خلقت ہے نا، اس کی خلقت ایسی نہیں ہے کہ وہ انسان کو تابع کرنا چاہتا ہے یا وہ انسان کو جو ہے وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اس کی خلقت ایسی نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خلق کیا ہے کہ وہ اپنی ول پاور سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے وہ جنوں کو بھی قابو کر سکتا ہے. قابو سے مراد یہ ہے کہ ان سے دوستی کر سکتا ہے. جب اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں ہے جو آپ سنتے نہیں ہیں جی کامل عامل بابل یہ وہ کہ جی ہمارے پاس جن ہے. وہ ہو سکتا ہے ان ہزاروں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس نے اپنی ریاضت سے، عبادت سے جن کو جو ہے وہ اس سے دوستی کی ہو. جب دوستی کی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ ان کو بوقت ضرورت میں نے اگر آپ کو دکھانا ہو تو میں کہتا لے بھی ہے میرے قابو میں ہے. تو یہ بات ہے کہ جن آپ کو تابع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اس دن جن کو تابع کر سکتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن جو ہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں یا بے ایمان ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ویسے ہی ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق جیسے ہم ہیں. ٹھیک ہے، نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. آپ یہ جو جن ہے نا سر، ان کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ ان کا جو مجلس ہوتی تھی نا، جو بیٹھک ان کی لگتی تھی، وہ بیٹھک لگتی تھی کہاں پر؟ پہلے آسمان پر. پہلے آسمان پر ان کی بیٹھک لگتی تھی سر جی. یہ وہاں جاتے تھے، پھر یوں ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ہی یہ وہاں پہنچتے تھے وہاں سے ان کو آگے سے تھپڑے پڑتے تھے، تھپڑ چماٹے. اب جب وہ ان کو پلنے لگے تو یہ پریشان ہو گئے. پریشان ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، یہ بھاگے اپنے چیف کے پاس. ان کا چیف کون ہے؟ ان کا چیف ہے ابلیس. ابلیس جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ جن ہے. اور ان کا ابلیس نے کیوں انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے آدم کو؟ ابلیس کو تکلیف تو یہی تھی. ابلیس نے کہا تو نے اس کو یوں خلق نہ ہاں من صلصال حمائن مسنون کہ اس کو تو تم نے اس سے خلق کر دیا مٹی سے، تو میں آگ کا بنا ہوا میں اس کو کیوں کروں؟ تو ابلیس کے پاس جب گئے تو ابلیس نے کہا، وہ سیانا تو تھا، انہوں نے کہا کہ گڑبڑ ہو گئی. اس نے کیا کہا، ایسا کرو پوری کائنات میں کونے کونے پر پھیل جاؤ اور ٹو لگانے کی کوشش کرو کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اگر نہیں ٹو لگتی تو جہاں وہاں کسی گرجے کی یا کسی ایسی جگہ کی مٹی پکڑ کے لے آؤ. اب وہ سارے پھیل گئے اور ٹو تو نہ لگی تو جگہ جگہ سے مٹی لے آئے. ان میں سے ایک جو ہے نا کامران بھائی مٹی لے آیا مکہ المکرمہ سے. جب وہ اس نے کیا نام تھا ابلیس، یہ سونگتا تھا مٹی پھینک دیتا تھا پھینک دیتا. جب اس نے سونگی نا مٹی مکہ المکرمہ کی تو بھائی جی اندر رنگ ہو گیا فک کہ وہاں کچھ ہے کہ بھائی گئے مر گئے. جب اس کا رنگ فک ہوا تو جو سامنے اس کے چیلے بیٹھے تھے وہ بھی مر گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ جناب یہ ہوا ہے کہ کوئی ایسی ہستی کائنات میں آ گئی ہے جو صرف اور صرف انسان کی فلاح چاہتی ہے، جو صرف اور صرف انسان کی بھلائی چاہتی ہے، جو صرف اور صرف انسان کے اوپر رحمت ہی رحمت ہے. اب جب یہ سنا تو جنہوں نے کہا تو ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے انسان کی بھلائی، ہم تو اس کی بہتری نہیں ہونے دیں گے. پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا چلو جی ان کی مخالفت کرتے ہیں چل کے. اب یہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نخلا کے مقام کے اوپر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو. اور آپ کامران صاحب اندازہ لگائیں، ڈیئر ویورز آپ بھی اندازہ لگائیں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، دوسرا آپ اندازہ لگائیں کہ کلام پاک اللہ کا کلام، یعنی کلام بھی نور
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور علی نور ہو گیا. جب یہ کلام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تو ان کی جو قلبی یا کہہ لو یا جو بھی ان کے اوپر کیفیت طاری ہوئی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. وہ کیسے بیان ہوئی؟ وہ واپس گئے اپنے دوسرے جنوں کے ساتھ, انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہم مان تو اسی وقت گئے تھے, ایمان تو ہم اسی وقت لے آئے تھے, لیکن اب تمہارے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ بھی سچا, اللہ کا کلام بھی سچا, اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچا. تو اس طرح سے وہ ایمان لے کر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جگہ پہ کیا ہوا کہ جب یہ سورہ رحمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنائی نا, تو جب وہ تکرار شروع ہوئی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو انہوں نے کہا, تو صحابہ تو خاموش رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم سے اچھے تو جن تھے کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ پڑھی تو وہ ہر بار یہ کہتے تھے, جب میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو وہ ہر بار پہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اس طرح سے وہ ایمان میں بھی داخل ہو گئے. اور ان کی یعنی ایک صحابی نے تو یہ کہا کہ جنوں کی جنات کی تربیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوگی, ان کا کیا مقام ہوگا. تو یہ ہے جنوں کا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ خلق ہیں, پاور ہماری ان سے زیادہ ہے, دوستی ہم ان سے کر سکتے ہیں, ایماندار بھی ہیں. اب ایمانوں میں پھر جو ہے نا وہ درجے ہیں, وہ تو جیسے ہمارے انسانوں میں بھی درجے ہیں. کچھ کسی کا ایمان کہاں ہے. رفیع الدرجات, اللہ تو درجات کو بلند کرنے والا. درجے ایک جیسے ہوتے تو پھر تو بات ہی الگ ہونی تھی. اللہ نے مختلف درجے رکھے ہیں, تو اللہ درجے بلند کرنے والا رفیع الدرجات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. تو اسی طرح سے ان کے اندر بھی درجے ہیں. جی کوئی اور سوال؟ ایک سوال آپ کو اور پوچھنا چاہیے تھا, وہ یہ پوچھنا چاہیے تھا, یا میں ہو سکتا ہے اس کو مجھے خود ہی بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو جن چڑھ جاتے ہیں ہمیں, یہ ہمیں جو جن چڑھ جاتا ہے کہ جی جن چڑھ گیا اس کو یا چھوڑ نہیں رہا, وہ کیا وہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اچھا میرے بھائی بات یہ ہے, ذرا توجہ سے سن لیں, حقیقت ہے مگر ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جیسی ہمارے ہاں ڈھونگیوں نے, ڈھونگی پیروں نے اور ڈھونگی مولویوں نے اور ڈھونگی عاملوں نے کاملوں نے یہ بنا دیا ہے کہ ہر دوسرے بندے کے اوپر جن ہے, ہر دوسرے بندے کے اوپر جادو ہے. بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اچھا. اور اگر جن اور جادو ہے بھی تو اس کی پہچان بھی ہے, بڑے آسانی طریقے سے ہو جاتی ہے, اور ان سے جان چھڑکانا بھی بڑے آسانی طریقے سے ہو جاتا ہے. اس کے لیے لتر پولا کرنا ضروری نہیں ہوتا جو کہ یہاں وہاں ہوتا ہے. تو وہ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پھر تفصیل سے بتاؤں گا کہ جن نظر کیسے آ جاتا ہے, اس کی پہچان کیسے ہے, اگر وہ نظر آ جائے تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی عزیز. امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کافی حد تک ماشاءاللہ. چلو شکر الحمدللہ. انشاءاللہ جی یہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.